أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی اور شائستہ زبان ہمیں قابل عزت بناتی ہے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ خراب اور بیہودہ زبان ہماری ساری عزت ختم کر دیتی ہے اور گناہوں میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ زبان کو غلط اور بری باتوں سے بچا کر اچھے طریقے سے استعمال کرنا زبان کی حفاظت کہلاتا ہے۔ میری اس مختصر گفتگو کا عنوان زبان کی حفاظت۔ دراصل زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، مگر یہ نعمت تبھی انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی جب اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں استعمال کیا جائے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کی زبانوں کی وجہ سے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کے سبب وہ جہنم کی کھائیوں میں جا گرتا ہے۔ آپ لوگ قرآن مجید سے اس کی ایک مثال سماعت فرمائیں۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، سورۃ التوبہ آیت نمبر 74۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے اور نہ خاموش رہے۔ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے تمام اقوال و افعال درج کرتے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سورہ قاف آیت نمبر 18۔ انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ قولہ تعالی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، سورۃ الانفطار۔ یقیناً تم پر نگہبان عزت والے یعنی کرامن کاتبین لکھنے والے مقرر ہیں، اور قیامت کے دن اس کی کتاب اس کے سامنے کھول دی جائے گی۔ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 13۔ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پا لے گا۔ فرمایا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 14۔ اسے کہا جائے گا کہ پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، تو ہی کافی ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔ اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے اجتناب نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ چغلی زبان کی آفات میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفر و شرک کے علاوہ دیگر بہت سارے گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، مگر کسی کے مرتکب پر لعنت نہیں کی گئی، مگر جھوٹ جس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے اس کے مرتکبین پر بھی لعنت کی گئی۔ قولہ تعالی ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مسلمان کی غیبت کو مردار کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور غیبت کا تعلق بھی زبان ہی کے ساتھ ہے۔ قولہ تعالی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے تانبے کے ناخن ہیں جن سے وہ اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ جب میں نے دریافت کیا تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔
اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اچھی اور پاکیزہ گفتگو کریں، لغو یعنی فضول اور بری گفتگو سے اپنی زبانوں کو پاک رکھیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھے، بری اور فالتو گفتگو سے مکمل اجتناب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ کون سے دو کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنی بات دوسروں کو سنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے آہستہ بولے۔ آہستہ بولنے والے کی بات کو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، جبکہ زور سے بولنے والے کی بات کو سننے کے لیے کسی خاص توجہ کی ضرورت نہیں، اور بلند آواز کانوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال دے کر سمجھایا کہ چیخ چیخ کر بولنا ناپسندیدہ بات ہے۔ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ترجمہ، اپنی چال درمیانی رکھو اور اپنی آواز کو نیچا رکھو، بے شک ناپسندیدہ ترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی بندہ بغیر سوچے سمجھے ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ جو اس کی ہلاکت و تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ سورہ قصص میں ارشاد ہوا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس دن مجرموں کو اپنی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کی کرتوت سے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ نور آیت نمبر 24۔ زبان کو گندا اور انتہائی غلیظ کرنے والی باتوں میں سب سے زیادہ مکروہ اور ناپسندیدہ خرابی گالی گلوچ کرنا ہے۔ کچھ نادان لوگ غصے میں آ کر گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے کسی دوسرے کا تو کچھ نہیں بگڑتا بلکہ خود انہی کا نقصان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا، اچھے لوگ ان کو اپنے درمیان آنے نہیں دیتے، ان سے کوئی دوستی کرنا تو دور کی بات، ان سے منہ لگنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اچھے معزز گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کی اس غلیظ عادت کی وجہ سے پورا گھرانہ بدنام ہو جاتا ہے۔ آخرت میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو خوفناک سلوک کیا جائے گا، اس کی منظر کشی درج ذیل حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمی جہنم میں ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے۔ اللہ المستعان۔ یہ لوگ کھولتے ہوئے نہایت گرم پانی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان دوڑ رہے ہوں گے، اور ہائے شامت آئی بربادی کے الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہوں گے۔ دوزخ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہم تو ویسے ہی بڑی تکلیف میں تھے، ان بڑے بدبختوں کی وجہ سے ہم مزید تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ ان 4 میں سے ایک وہ ہوگا جس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ شخص فحش لفظوں میں دلچسپی لیتا تھا، اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ فحش گوئی یا گالی گلوچ کرنا، بری باتیں سننا، گندی باتیں کرنا، یہ اس قدر گناہ کی بات ہے کہ اس کا عذاب دوسرے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ رکھا گیا ہے۔ وہ بچے کس قدر نادان ہیں جو اپنی فحش گوئی کی عادت کی وجہ سے جنت کو جانے والے راستے کی بجائے دوزخ کے راستے پر چل پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔